بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق لم یزل ذات کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم، حلم اور صبر، استقامت، سخاوت، شجاعت اور انکساری کے اندر، حق گوئی کے اندر اور رب العالمین کی رضا پہ راضی ہونے کے اندر کمال مثالیں آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھی۔ میرے دوستو، اہل بیت اطہار کا مبارک خاندان سخی خاندان ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اہل بیت اطہار کا مبارک خاندان جو تھا، انہوں نے بہت زیادہ سخاوت فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم، حلم کے اندر بھی آپ کی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ اگر میں آپ کو علم کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر دوسری جانب ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تربیت فرمائی، جو باب و مدینۃ العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، انہوں نے بھی ان کی پرورش کی، ان کی تربیت فرمائی۔ اور تیسری جانب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تراشا، ان کی خوب تربیت فرمائی اور انہیں نکھارا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے دوستو، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم نقطۂ کمال پر موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، ان سے مسئلے کا حل موجود نہ ہوتا، تو وہ اہل بیت اطہار کے دروازے پر آتے۔ میں آپ کو حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا چلتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مولا، اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اہل بیت اطہار کا مبارک خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان لوگوں تک پہنچاتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سینوں کو منور کرتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں ایک اس میں گرامی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوا اور ان سے مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کس وقت وظیفہ حکومت کی طرف سے مقرر کیا جائے، قربان جائیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے۔ آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن حکومت والوں کو، ہمارے جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو خبر تک بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہے، انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر کہ وہ اس بات کو، اس مسئلے کا حل کر رہے تھے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو تو اس کا کس وقت وظیفہ مقرر کیا جائے، تو وہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، ہم پر کرم فرمائیں، ہمیں بتائیں، ہمارا ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا کس عمر کے اندر جا کے ہم وظیفہ مقرر کریں۔ قربان جائیں،
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو بڑا ہی سادہ سا ہے، مختصر سا جواب ہے۔ قربان جائیں حضرت امام علی مقام کے مسئلہ بتانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اسی مسئلے پر ہی عمل کیا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا تو وہ جب رونے لگ جاتا تو اس کے بعد اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غرباء کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔